جب ملک میں مارشل لا لگا ہوتا ہے نا تو اس وقت جو افسران ہوتے ہیں یا حکومتیں ہوتی ہیں جو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں تو وہ بہت زیادہ حساس ہوتی ہیں، کیونکہ سیاسی کارکنوں کو سیاسی ایکٹیویٹیز کی اجازت نہیں ہوتی، جلسے جلوس ریلیوں کی، تو وہ مختلف ہیلے بہانے سے وہ اپنے پیغام چھوڑتے ہیں۔ تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ خوف اس قسم کا ہے کہ چلیں ان کو سیاسی کسی کو اجازت نہیں ہے تو کوئی ایسا نہ ہو جائے، یعنی اب ہوگا کیا، گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ پتنگ اڑائیں گے، آئندہ رنگ ہم ڈیسائیڈ کیا کریں گے، اب اس کا سرخ رنگ نہیں ہونا چاہیے، سبز رنگ نہیں ہونا چاہیے، یا کالا رنگ نہیں ہونا چاہیے، نہیں وہ تو اپنی طرف سے اب جھنڈے کا رنگ کہیں ملتا نہ ہو، اس بنیاد کے اوپر مثال کے طور کے اوپر آپ سرخ اور سبز کوئی اڑا رہا ہو تو وہ تو کہیں گے تحریک انصاف کے جھنڈے جیسے رنگ سبز تو اڑائی جا سکتی ہے، سرخ اور سبز کا اس طرح تو پھر آپ اگر ہرے رنگ کی اڑائیں گے تو مسلم لیگ نون کے وہ جھنڈا بن یہی تو میں جاتا ہے۔ کہہ رہا ہوں، آپ یہ کر رہے ہیں نا، اور تصویر والی یہ کہاں سے بات آ گئی کہ جناب تصویر نہیں لگا سکتے، تصویر لگانے دیں۔ دیکھیں سیاست جو ہے، جو آپ کا قانون ہے وہ اجازت دیتا ہے نا، بھائی یہ میری اپنی چھت ہے گھر کی، اور میری گھر کی چھت سے میں کیا پتنگ کس رنگ کا اڑا رہا ہوں، اس پہ کوئی مذہبی منافرت کی چیز نہیں ہونی چاہیے، کوئی نفرت انگیز نعرہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی بےہودہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اصل بات یہ ہے۔ اچھا اس کے بعد آپ تصویر جس کی مرضی لگائیں، آپ جس رنگ کا مرضی اڑائیں، اس کا گورنمنٹ سے کیا لینا دینا ہے؟ آپ نے ایک اچھا کام کیا، ایک اچھا فیسٹیول ہے، اس کو لاہور کے رنگ میں رنگنے دیں، اچھی بات ہے، لوگوں کو انجوائے کرنے دیں، لیکن یہ کر کے اس کا ویسے میں نے ایک چیز میں نے دیکھی تھی، میں آئی ڈونٹ نو آپ چاروں کو اس بارے میں پتہ ہے یا نہیں، لیکن میں نے ایک جگہ سنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چند کارکنوں کی جانب سے یہ پلان تھا کہ عمران خان صاحب کی تصویروں والی گڈیاں جو ہیں وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پلان نہیں، اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے اوپر باقاعدہ جھنڈے اور تصویروں والے آپ کو وہ جو پتنگ ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ ایک بات میں آپ سے اور بھی کہنا چاہتا ہوں، مجھے اس بات پہ بھی شدید اعتراض ہے کہ جو ایج کی ریسٹرکشن ہے کہ 18 سال سے کم عمر کا بچہ پتنگ نہیں اڑا سکتا۔ سر پتنگیں بےہودہ ہوتی ہیں نا؟ نہیں مطلب نہیں یہ سنجیدہ معاملہ، دیکھیں پتنگ اڑاتے ہی اس عمر کے بچے، پتنگا ہوتا نا تو شاید بہتر۔ نہیں میں یہ بھی آپ کو بہت الجھن ہو رہی ہے اس بات پہ، اس بات پہ آپ کو الجھن کیوں نہیں ہو رہی کہ 18 سال کے آدمی، کم عمر کے آدمی سے یہ ہاتھ چھینا جا رہا ہے؟ پتنگیں ایکچولی جس طرح وہ اس کے کٹس ہوتے ہیں شاید، نہیں کیوں نہیں، یہ نہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بھی قانون میں چھوٹی گڑیاں اڑانے کہ 3 سے 5 سال نہیں آلریڈی چھوٹی ہے، تاوار سے 1.5 تاوے تاوے سے بھی چھوٹا ہوگا، اور اختیار دے دیا گیا کہ پولیس والا جا کے اس کو پکڑ سکتا ہے، آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا؟ اس پہ بھی بات کرنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ ملک صاحب آپ کا بھی ماشاءاللہ لاہور سے تعلق ہے، لیکن ایسی سر یہ کبھی آپ نے لفظ ہے اوور کلنگ دیکھی سر آپ نے، کیسا کیا اقدام ہے یہ گورنمنٹ آف پنجاب کا؟ دیکھیں منصور صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال کو جائزہ لینے کے لیے تھوڑا سا ملک کے حالات آپ کو دیکھنے پڑیں گے۔ اس وقت ملک میں غیر معمولی قسم کی سیاست ہے، ٹھیک ہے جی، اور غیر معمولی قسم کے حالات ہیں۔ اچھا، یہ حالات جو ہوتے ہیں نا پھر آپ کے اندر اسی قسم کے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ کبھی آپ کو ڈی سی کا لیٹر نظر آ جائے گا، کبھی ہوم ڈپارٹمنٹ کہے گا جی کہ بسنت کے اوپر یہ کرنا یہ نہیں کرنا۔ یہ پہلے کیوں نہیں ہوتا تھا؟ افتخار صاحب نے بڑے پروگرامز کیے ہیں، گریٹ ڈیبیٹ کیا کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں تب شروع ہوئی جب آپ نے نفرت کے بیج اتنے بو دیے ہیں کہ آپ کو ہر چیز سے کبھی خوف آتا ہے، کبھی آپ کو لگتا ہے اس پہ لڑائی جھگڑا ہوگا، کبھی آپ کو لگتا ہے یہ فیسٹیول نہیں رہے گا۔ میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دوں، کبھی پاکستان کی تاریخ میں افتخار صاحب ہمیں گائیڈ کریں گے، ہمارے سینئر بھی ہیں، کبھی یہ ہوا تھا کہ کوئی صحافی کسی سیاستدان کا پوسٹر لے کے کرکٹ گراؤنڈ کے اندر چلا جائے؟ صحافی یہ ہوا ہے کہاں پہ ہوا ہے؟ سر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ہمارے یوٹیوبر ہیں، لاہور میں قذافی اسٹیڈیم کے باہر لڑائی جھگڑا ہو گیا تھا۔ اچھا، وہ کیا لے کر جا رہے سر تھے؟ مجھے نہیں پتا، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ پولیس کے ساتھ جھگڑا یہ ہوا تھا، وہ کہتے جی میں یہ پوسٹر لے کر جائیں گے، ہم یہ پوسٹر لے کر، وہ سیاستدان کرکٹر بھی ہو سکتا ہے ویسے۔ میں آپ سے عرض کروں سر، گزارش یہ ہے وہ ملک کا سابق کبھی میرا نہیں خیال کیوں جی افتخار صاحب کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ یار کھل کے بات کریں، عمران خان صاحب کی تصویر تھی، عمران خان کی تصویر تھی، عمران خان کی نام بتائیں نا، یوٹیوبر کا نام بتائیں، یوٹیوبر کا نام عمران بتائیں۔ ریاض صاحب کا جھگڑا کیا ہوا تھا قذافی اسٹیڈیم؟ مجھے نہیں پتا، بتائیے، میں نے گزارش سٹوری مجھ سے بھی سو گزارش یہ ہے کہ جب ہم اس قسم کے کام شروع کر دیتے ہیں اور پھر جب کھیلوں کے میدان کو آپ ایک فیسٹیول کو آپ سیاست کی نظر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دیکھیں اب پتنگ بازی شروع میں ہوتی ہے، بالکل افتخار صاحب نے کہا کوئی مسلم لیگ نون کے رنگ والی عمران خان کی تصویر کرکٹ گراؤنڈ میں نہیں جا سر سکتی۔ نہیں گزارش یہ نہیں ہے، جب ایک حالات ایسے بن چکے ہوں کہ آپ نے جا کے نعرے بازی کرنی، اب میچ دیکھنے جا رہے ہیں نا، ایک مسلم لیگ کے 4 آپ کے خلاف نعرے ماریں گے، 4 ان کے ماریں گے، پھر دستوں گرباں ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، کیا یہ غیر معمولی حالات اس ملک میں نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے، امن و امان کے سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے عمران خان کی تصویر کی گڈی نہیں ہونی چاہیے؟ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی پتنگیں اڑتی تھیں، جی ہاں اڑتی تھی۔ آپ نے کبھی ایسے جھگڑے دیکھے تھے، لڑائی جھگڑے جو آج ہوتے ہیں؟
آج یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں سیاستدان اگر آئے گا تو ہم سر ایک ہی بات پہ جھگڑے ہوتے تھے لاہور میں اور ہاتھ مارنے کے اوپر. سر گزارش سنو میں آپ سے مجھے تو یہی یاد ہے گزارش کیونکہ وہ ہمارے بھی ہوئے اس جیسے امیر آدمی کے جب ہم خدا کاٹتے وہ سر ہاتھ مارنا دس پندرہ سال کی جو سیاست ہے آپ کی کہ ملک سے باہر جاتے ہیں آپ کو لوگ آوازیں کسنا شروع کرتے ہیں. آپ کافی پی رہے ہوتے ہیں, لوگ آپ کے خلاف آوازیں کستے ہیں, لوگ آپ کو گالیاں دیتے ہیں, آپ کی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں, گندی گندی گالیں دے کے یہ فلاں صاحب جا رہے ہیں پاکستان سے لوٹ کے آئے ہوئے ہیں. یہ جب کلچر ہو جائے گا تو پھر سیاسی جو سرکاری افسران ہوتے ہیں وہ ایک ڈر اور خوف کا شکار. اس سے رزلٹ میں آپ سے گزارش کروں نہیں ٹھیک ہے کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا. میری طرف مائی پوائنٹ از کہ آپ کے خیال میں اس سے رزلٹ وہ یہ جو چیزیں آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کیا یہ ختم ہو جائے گی؟ دیکھیں ختم نہیں ہوگی. سوال یہ ہے کہ جو سرکاری افسران ہوتے ہیں دیکھیں جب احتجاج میں بھی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے نا تو پولیس والے زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں, یار احتجاج ہی نہ ہونے دو, اس لیے اوپر سے کوئی پوچھے گا کہ تم نے لوگوں کو آنے یہاں پہ کیوں دیا. حالات ملک ایسے بن چکے ہیں, اتنی ایک دوسرے کے ساتھ عداوت کے چلے گئے ہیں کہ یہ جو وزارت سیکٹری داخلہ کا آپ کے پاس نوٹیفکیشن ہے وہ پھر سوچتے ہیں یار ایسے حالات بننے سے پہلے ایک چیز اٹھا پڑے, ماحول ہی نہ بڑھن ایسا کہ اوپر سے کوئی بلا کے پوچھے کہ بھائی تمہاری وجہ سے یہ حالات خراب ہو گئے, لڑائی اس جگہ ہو گئی. پولیس آپ کو ایکٹیو یا ادارے ایکٹیو اس لیے آپ کو زیادہ نظر آتے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے کہ اس کے لیے کہ آپ ملک میں برداشت ختم کر چکے ہیں. آپ دیکھیں نا ٹاک شو, آپ کے شو میں 4 باتیں ہو جاتی ہیں, میں تو کئی ٹاک شو جیسے دیکھتا ہوں 15-20 منٹ بعد. آج کل وہ ہمارے سرحد کے خیبر پختونخوا کے جو کے پی کے ترجمان ہیں وہ اور مسلم لیگ نون دونوں کی بات سمجھ نہیں آتی, آدھا گھنٹہ لڑائی ہوتی ہے. اچھا میں 18 سال کے جو پابندی ہے اس کی مخالفت کرتا ہوں. 18 سال سے کم عمر کے بچے کو بھی پتنگ اڑانے کی اجازت ہونی چاہیے. وہ بھی امن و امان کا مسئلہ ہو نہیں, اس پہ کیا امن و امان کا بچے بہگ جائیں. اچھا بچے کے بہگ 18 سال سے نیچے کا بچہ بہگ گیا یار ویسے وہ کہتا ہے میں 3 دن بعد بھی گڈی اڑائیں. اب یہ بھی دیکھیں یہ کیا تھا, میں بتاؤں اپنا مائی ڈیئر منصور سر, آپ کی عمر کیا تھی جب آپ نے پہلی دفعہ پتنگ اڑائی تھی؟ ایمانداری سے بات کریں. میرے خیال میں سر 9-10 سال ہو گئے. That is my point. سر یہ بھی ایک زمانے میں ایک مسئلہ 18 سال کی عمر کی کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے, لیکن یہ مسئلہ تب درپیش تھا کہ جب 8-9 سال کا بچہ پتنگ لوٹنے کے لیے دوڑتا تھا سڑکوں کے اوپر, موٹر سائیکل سے ٹکراتا تھا, ایکسیڈنٹ ابھی بھی ایسا ہی ہوگا. یہ ہوتا ہے نا ایسے بچے پھر گرتے ہیں, اس پہ پھر ایک آپ کا میڈیا, ہمارا سارا میڈیا جو ایک پورا حکومت کے اوپر ایک کیس بنا بلیو کہ اس قسم کی شک سے 10-11-12 سال کا بچہ گڈی کے پیچھے نہیں بھاگے گا. میری گزارش یہ لاہور کے اندر میری گزارش یہ ہمارا کام یہ ہے, ہم سب کا کام یہ میڈیا کا بھی کہ والدین کو بھی ہم یہ بتائیں کہ 7-8 سال کے بچے کو روڈ پہ مت دوڑنے دیں, وقت میدان میں چلا جائے, کسی چھت پہ کھڑا ہو کے بے شک انجوائے کرے. میدان میں بھی بند کر دیا سر گزارش یہ آپ کو پتہ ہے یہ غلط چیز ہے, نہیں ہونی چاہیے. گرین بیلٹس پہ اور پارکس میں گڈی اڑانے پہ پابندی ہے. حالانکہ پہلے اڑتی سب سے سیفسٹ ہے, حالانکہ سب سے سیف وہ سب سے سیفسٹ. جب یہ پابندی لگی تھی نا منصور صاحب, ہم نے بہت پروگرامز اس کے اوپر کیے. حکومت کی طرف سے آنے والے لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ کا میڈیا میں نہیں چھوڑتا. سر میں مبارکباد دیتا ہوں ان دوستوں کو جنہوں نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کر کے آج کی بہترین جو ایشوز اور بھی ہو سکتے تھے ان کو ختم کر دیا اور ہم اس ایشو پہ. رائے صاحب یہ ملک صاحب کا جو ایک پوائنٹ ہے کہ بھائی سچویشن ایسی ہے, ایکسٹریم سچویشنز کی وجہ سے ایکسٹریم ڈیسیجنز آتے ہیں. از دیٹ ون آف دم؟ تھینک یو منصور صاحب. ملک صاحب بہت سینئر ہیں, ان سے ڈیفر کرتے ہوئے بھی دل بھی نہیں کرتا, لیکن اجازت سے مجھے سمجھ نہیں آتی جب یہ کہتے ہیں کہ ملک کے حالات ایسے ہیں, اتنی پولرائزیشن ہے کہ اس طرح کے سٹیپس لینے پڑتے ہیں. آئے دن ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے ملک صاحب اور ملک صاحب کے کلیگ ہی ہمیں سارے بتاتے ہیں, ہمارے بھی کلیگ, کہ ملک بہترین چل رہا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ تحریک انصاف سے بات کرو, یار اپوزیشن کی بڑی جماعتیں کہتے ہیں ملک چل رہا ہے, بہترین اکانومی بہتر ہو گئی. نہیں سر ایک سیکنڈ چھوڑ لو, اکانومی بہترین ہو گئی ہے, ملک بہترین چل رہا ہے. پتنگ سے سیاست تک معاملہ سر کیوں نہیں لے کے آؤں گے, سیاست ہے نا. وہ ملک صاحب نے سیاست دیا نا سر, انہوں نے ایک ڈیفر کیا, آپ دونوں سے ڈیفر کیا انہوں نے. تو بھائی جب آپ کا ملک بہترین چل رہا ہے, بہترین ملک چل رہا ہے, اکانومی آپ فلرش کر رہی ہے, عام آدمی کی زندگی بہتر ہو رہی ہے, تو بھائی جان کون سے پرابلم ہے کہ آپ ڈرتے پھرتے گڈی بھی اڑنے دے رہے تھے آگے. نمبر 2 آپ کہتے ہو کہ ماضی میں جب پہلے گڈی اڑتی تھی اور تب جھنڈوں کے پیچھے ہوتے تھے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم این کے جس طرح افتخار صاحب فرما رہے تھے, تو ایٹ دیٹ ٹائم یہاں نواز شریف صاحب کی سپیچز کوئی نہیں تھی پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے بارے میں, آن ریکارڈ وہ سپیچز آج بھی نہیں پڑھی ہوئی. کیا زبان استعمال کرتے تھے ایٹ دیٹ ٹائم؟ اللہ دا نام لو یار, مطلب اس چیز کو ڈیفینڈ کرے نا کہ جس میں کچھ سبسٹانس تو ہو, کچھ سبسٹانس تو ہو. افتخار صاحب کو کس ملک صاحب کا پوائنٹ یہ ہے کہ امن و امان کی صورتحال نہ خراب ہو جائے. کیسے سر وہ مثال کے طور پہ کسی نے عمران خان کی گڈی اڑا دی تو کسی نے یہاں سے نواز شریف کی گڈی اڑا دی, اب ہو گیا پیچا. نہیں وہ آگے نہ لڑائی ہو جائے, میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ دس از ہز پوائنٹ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آگے لڑائی نہ ہو جائے.